نے اپنے کاغذات داخل کرانے ہیں، جس کے لیے ہم نے اپنے سپورٹران کو، جو ہمارے محبت کرنے والے دوست ہیں، فقط ان کو دعوت دی۔ آج اس ٹھنڈے ماحول کے اندر، اس اتنی کثیر تعداد کے اندر تشریف لانے والے احباب، جہاں وہ قابل ستائش ہیں، ان کے جذبے قابل تعریف ہیں، وہاں یہ الحمدللہ نوید بھی ہے، یہ خوشخبری بھی ہے کہ یہ علاقہ اور یہ وسیب انقلاب چاہتا ہے اور تبدیلی چاہتا ہے۔ ہماری عربی زبان کے اندر جو نمائندے ہوتے ہیں ان کو مسئول کہا جاتا ہے۔ مسئول کا معنی ہوتا ہے جس سے سوال کیا جائے۔ جب کسی بندے کو کوئی ذمہ داری ملے تو وہ دراصل ذمہ داری اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتی ہے۔ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے اپنے دور کے اندر، اپنے زمانہ اقتدار میں عوام کے لیے، ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو ہم سب لوگ، بلکہ پورا وسیب اپنے سابقہ نمائندوں سے یہ پوچھنے کا حقدار ہے۔ وہ ممبر قومی اسمبلی نہیں بلکہ وہ مسئول ہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے، اور آپ کے توسط سے میں پورے علاقہ اور وسیب کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ بات میں اپنی تمام عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ آنے والے نمائندوں سے ضرور سوال کریں، چونکہ یہ سوال ان کا منصب ہے کہ آپ نے 5 سالوں کے اندر ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا، اور ہمیں کون سی سہولیات آپ نے فراہم کی۔ اگر وہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں اور اپنے جواب سے آپ کو وہ مطمئن کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ ان لوگوں کو منتخب کریں، دوبارہ ان کو ووٹ دیں۔ اگر وہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے بلکہ آپ کے سوال کے اوپر وہ سیخ پا ہوتے ہیں تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بھیڑ بکری سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ ہم اقتدار کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہ لوگ ہماری غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری نسلیں، ہمارے بچے اقتدار میں رہیں گے اور ان کے بچے سکول کے لیے اور پانی کے لیے روتے رہیں گے اور ہمارے تلوے چاٹتے رہیں گے۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ شعور کی صدی ہے، تعلیم کی صدی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اس قوم کے لیے کیا کیا۔ کوہ سلیمان کے باسی آج تک پینے کے پانی سے جو محروم ہیں، ان کے جنازے جناب ان کے لیے سڑکیں کیوں نہیں؟ ان کی خواتین، حاملہ خواتین ہسپتالوں تک پہنچتے پہنچتے راستے میں اپنی جان کیوں دے دیتی ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ حکومت وقت کی طرف سے ان کے لیے فنڈنگ ہوئی نہیں؟ وہ پاکستان کے باسی نہیں؟ اگر وہ فنڈ آئے تو کدھر گئے؟ اگر نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے؟ یہ سوال عوام کا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اونچی آواز سے کہ بنتا ہے نہیں بنتا؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ یہ سوال نہیں کرتا، یا تو اپنی منہ میں زبان نہیں رکھتا یا اپنے سینے کے اندر ضمیر نہیں رکھتا۔ ہم بے ضمیری کی زندگی گزارنا نہیں چاہتے اور عوام کو بھی یہی درس دینا چاہتے ہیں، ضمیر کی زندگی گزارو۔ ساری زندگی اپنے اوپر یہ اندھیرے، یہ ظلمت، یہ جناب بے بسی، یہ تاریخی کرو اور اپنی نسلوں کو جناب بے بسی کی زندگی دے کر نہ جاؤ۔ ان لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، چند پگڑ پوش لوگ، ان کے ساتھ ان کی انیکشن ہے، ان کے ساتھ ان کے جملہ مفادات۔ کیا چند پگڑ پوشوں کا نام توسا ہے؟ کیا چند پگڑ پوشوں کا نام کوہ سلیمان ہے؟ کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ صرف وہی ووٹ رکھتے ہیں، ان کا ووٹ بڑا ہوتا ہے، آپ کا ووٹ چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ جناب فقط اس لیے ووٹ کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں تاکہ سارے مفادات ان لوگوں کی جیبوں میں جائیں اور تمہارے بچے نوکریوں کے لیے رلتے رہیں اور تمہارے علاقے وسیع پسماندہ رہیں۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اب تبدیلی آئے گی انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ عوام پوچھیں گے انشاءاللہ اور اسی کو منتخب کریں گے۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی اقتدار نہیں آیا، ہمارے خالد صاحب کو ابھی تک کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ ذمہ داری دینے کے بعد آپ بھی پوچھیں، ہم بھی پوچھیں گے انشاءاللہ ان سے کہ آپ نے قوم کے لیے کیا کیا ہے۔ اور ہمیں جماعت کو فقط ایک چھوٹی سی ذمہ داری ملی،
یونین کوٹ کیسرانی کے اندر میری یونین کوٹ کیسرانی کے ذمہ دار یہاں لوگ تشریف فرمائیں، اور میڈیا کے ذریعے میں پوری توصیف کے لیے پیغام چھوڑ رہا ہوں کہ آپ فنڈ وہاں تک نہ پہنچاؤ، چھوٹا یا زیادہ، تھوڑا یا زیادہ، 2 سال 1.5 سال کا مختصر عرصہ میں ملا، مختصر سے وسائل تھے، محدود وسائل، لیکن الحمدللہ ہم نے ہر بستی کے اندر کچھ نہ کچھ ترقی کا نشان چھوڑا، اور جو ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی، جو امانتیں ہمارے پاس پہنچی تھی، وہ امانتیں ہم نے ہر بستی تک پہنچے، کوئی بستی خالی نہیں ہے جہاں ہمارا ترقیاتی کام چھوٹا یا زیادہ نہ پہنچا۔ اور میں ممبر قومی اسمبلی سے، ممبر صوبائی اسمبلی سے شیرگڑھ بہار والی، حجوانی اور جناب والا بستی چھپڑی، میری نظر کے اندر یہ ساری ممبر قومی اسمبلی، ممبر صوبائی اسمبلی، اس کا 1 روپیہ بھی ان 5 سالوں کے اندر لگا ہو تو میں جرمانہ دینے کے لیے تیار۔ تو کیا ہم غلامی کے لیے پیدا ہوئے؟ یا ہم نے فقط اس لیے ان کو منتخب کیا تھا کہ آسمان سے ان کے لیے کوئی پرچی آئی تھی؟ یہ اس لیے منتخب کیا کہ یہ ممبر قومی اسمبلی رہیں گے، ہم ان کی جوتیاں جوڑتے رہیں گے؟ خدمت کے لیے منتخب کیا تھا، وہ اپنی خدمت پیش کریں۔ ان 5 سالہ دور کے اندر انہوں نے ان عوام کو کیا دیا ہے؟ میرے یونین کوٹ کیسرانی کے اندر تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نہ ممبر صوبائی اسمبلی نہ ممبر قومی اسمبلی کی ایک اینٹ بھی نہیں لگی، 1 روپیہ بھی غریب عوام کے اوپر خرچ نہیں ہوا۔ اب بھی اگر وہاں کے لوگ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ ان کے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو کیا نام دینا چاہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام کے ممبران کو، ذمہ داران کو انشاءاللہ اگر منتخب کیا گیا تو انشاءاللہ آپ کی امیدوں کے اوپر پورا اترے گے۔ میں آخر کے اندر اپنے ورکروں سے، جمعیت علماء اسلام کے نظریاتی دوستوں سے عرض کروں گا کہ آپ اس کو صرف الیکشن نہ سمجھیں، اس کو اپنے لیے آپ جہاد سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کی صورت میں آپ کو صلاح الدین ایوبی عطا کی ہے۔ ایک ابو عبیدہ جو فرزند صلاح الدین ایوبی ہے، وہ فلسطین کے اندر بغیر وسائل کے اسلام کی سربلندی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میں اپنے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس کے کیا نام ہے کمپین کے بعد، بلکہ یہاں کاغذات جمع کرانے کے بعد کوچا کوچا گلی گلی گھوم جائیں۔ یہ خواجہ مدثر محمود کی جنگ نہیں، یہ اسلام کی سربلندی کی جنگ ہے، خواجہ مدثر محمود کی جنگ نہیں، یہ اس علاقے کی پسماندگی کی جنگ ہے کہ ہم نے اس پسماندہ علاقوں کو ترقی دلانی ہے انشاءاللہ العزیز۔ پہلے بھی اس علاقے کے اندر ترقی ہمارے ہاتھوں سے آئی تھی، یہ نہر چشمہ ریڈ کنال مفتی محمود دے کے گیا، اب بھی انشاءاللہ مفتی محمود کا ہی ایک رکن جمعیت علماء اسلام کا منتخب قومی اسمبلی کا ممبر دوبارہ میگا پروجیکٹ لائے گا انشاءاللہ، بڑے بڑے پروجیکٹ لائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دوستوں کی تشریف آوری اپنی